السلام ساجد بھائی. ٹھیک ہے. اسٹارٹ کر لیتے ہیں. آج سب لوگ تھوڑا سا بیئر وتھ می کریں کیونکہ آج تھوڑی تھوڑی آواز ڈاؤن ہے. تو اس کو آج ہم شارٹ بھی کریں گے اور تھوڑا سا چیزوں کو جو ہے نا سلولی ذرا دیکھیں گے. انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہو جائے گا آج کا سیشن تھوڑا سا شارٹ. ٹھیک ہے. تو ریکارڈنگ تو میں نے کر دی. اسٹارٹ کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ویک 39 پہ ہیں الحمدللہ. اور ہم 25th جز آج انشاءاللہ دیکھ لیں گے. ہم تھوڑی سٹارٹنگ اور 24 کا جو تھوڑا سا حصہ رہ گیا تھا اس کو کور کر لیں گے. آم، اچھا یہ امیج بھی اپڈیٹڈ نہیں ہے. چلیے بعد میں اپڈیٹ کر دوں گا. امیج جو ہے یہ 24 کی لگی ہوئی ہے. سر اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقنا يا كريم آمين. اچھا تو لاسٹ ٹائم ہم دیکھ رہے تھے سورہ غافر کو اور سورہ فصلت کو. اینڈ میں ہم نے دیکھا تھا تھوڑا سا کوکلی ریپ کیا تھا میں نے سورہ فصلت کو. تو اس کو اچھی طرح کوشش کرتے ہیں دیکھنے کی. اور جو اس کا جو سمری تھا جو ٹیک تھا وہ بھی میں نے نہیں کیا تھا کہ اس پورے جز کا کیا سمری ہے. یہ ہیڈنگز تو دی بھی تھی ادھر کہ فیتھ ان اللہ سبحانہ تعالیٰ, ریزریکشن, اور پھر جو ہے لوگوں پہ جو ایک قوم تھی ایک ولیج والے تھے, کہ ان پہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آئی تھی پھر ان کا کیا طرز عمل تھا اس کے حوالے سے. اور پھر اس میں ہم نے ایک چیز میں نے بھی جو تھوڑی سیکھی تھی وہ تھی کہ جو فرعون کے دربار میں جو سیکرٹ بندہ تھا بلیور جس نے اپنی آئیڈینٹی نہیں, اس نے کھل کے اسلام نہیں اپنا ظاہر کیا تھا, اس کا کیا طرز عمل تھا جب ایک نیک آدمی جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے, ان کی قتل کی بھی سازش کر رہا تھا فرعون, تو اس کو کیسے سوئے کرنے کی کوشش کی اس بندے نے, بلیور. تو وہ بھی ہم نے دیکھا کہ آپ ہو سکتا ہے ایک ان لائک کیا کہہ لیں, ایک اسلامکلی ایک ویئرڈ سچویشن میں ہو, آپ ایک ایسے پوزیشن میں ہو یا ایک آرگنائزیشن میں ہو یا گورنمنٹ میں ہو جو آپ کے ہر ہر ٹیننٹ کے خلاف ہے, اسلام کے ٹیننٹ کے خلاف, اس کے خلاف آپ کیسے آئے وہ الگ بات ہے, کیوں ادھر آئے, لیکن آپ ادھر رہ کے بھی ایک آپ حق کی بات کر سکتے ہیں, آپ صحیح بات کر سکتے ہیں. اصل کریج وہ ہے. موہت بھائی آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. اچھا ایک دم سے سلو ہو گئی. ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ. پہلے صحیح آ رہی تھی. اچھا پہلے سے ہی آ رہی, اب بہتر ہے. آپ صحیح ہو گئی. جی جی آپ بہتر ہو. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا وہ تھوڑی آواز ویسے کوالٹی تو ویسی رہے گی کیونکہ گلا ساتھ نہیں دے رہا, لیکن اوپر نیچے اگر بہتر ہے تو بتا دیجیے. تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ ہو سکتا ہے ایک ایسے انڈیویجول ہوں جو آم، مطلب جیسے وہ سیکرٹ بلیور کی بات تھی کہ ایک اسلام پسند ہوں, فالوور ہوں, اچھے ہوں, اور آپ ایک ایسی جگہ پہ چلے جائیں اور یا آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ادھر پہنچا دے کہ وہ فیوریبل جگہ نہیں, جیسے فرعون, وہ مطلب جیسے فرعون کہہ لیں آج کل کا, اسرائیل کہہ لیں, یا کہیں زائنس میں چلے گئے آپ, جہاں پہ اس طرح کفر ہے کھلا, تو آپ ادھر بھی اس سے ہم یہ لیسن لے سکتے ہیں کہ ہم ادھر بھی حق کی بات کھل کے کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو تو پسند ہی ہے. ہم نے شاید لاسٹ ٹائم حدیث بھی دیکھی ہوگی کہ جو اس سے پہلے میرے خیال ہے اس سے ویک سے پہلے جو حدیث میں تھا کہ افضل جہاد ایک ٹائرنٹ رولر کے سامنے حق بولنا, صحیح بات کرنا بھی افضل جہاد ہے, بہت بڑی بات ہے. تو اسی طرح ہمیں قرآن مجید سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو تھے ایمان والے انہوں نے فرعون کے سامنے کھل کے بات کی, اور صرف کھل کے بات نہیں کی بلکہ اس کو دعوت دیا, اس کو دعوت دی اسلام کی کھل کے. پہلے بولا کہ جو تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو, اور پھر انہوں نے دعوت دی کہ یہ اسلام ہے, یہ ہم مانتے ہیں, اور اس کو تم قبول کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی اس نے بیان کی, اور پھر ظاہر ہے وہ سائڈ لائن ہو گیا پھر اس کے آگے اس کا جو معاملہ تھا. تو اسی طرح سمری جو تھی اس جز کی وہ یہی تھی کہ آلویز اسپیک دا ٹروتھ,
कि नो मैटर सिचुएशन, आपका दायरे कार जो भी हो, गवर्नमेंट लेवल है, प्राइवेट है, फैमिली का है, गैदरिंग है, दोस्तों की गैदरिंग है, जो भी सेटिंग है, आपने हक की बात करनी है, और अल्लाह ताला को यही दरकार है। हो सकता है आप कोई बहुत बड़ा चेंज ना ला सकते हो, मगर आपके स्टैंड से, आपकी कन्विक्शन से लोग उसको बिल्कुल वो होते हैं। मैं अपना एनेक्डोट भी शेयर करता हूँ। मैं अपने भी जैसे काम पे जो जिस तरह मामलात होते हैं, जो भी इंटरेक्शंस होती हैं, उससे तो मैंने पॉजिटिव ही देखा, नेगेटिव भी हो सकता है। ज़्यादातर तो यूजुअल नेगेटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव भी बहुत होता है जब आप जो है ना। और जाहिर है वो काम पे तो ऐसा कोई वो नहीं होता कि कोई कुफर की कोई हो रही है, वो तो एक ऐसी आप, हर कोई शेयर कर रहा होता है थॉट्स, कल्चर, वट तो आप भी शेयर कर लेते हैं। उसके इफेक्ट्स बहुत यूनिक होते हैं। तो उसकी एक एक ये बात थी। और बाकी जो सूरह फुस्सलत जो हमने स्टार्ट की थी, उसमें ये हामीम और हवामीम का ये था, ये इधर इसका जिक्र था। इसमें हमने थोड़ा सा देखा था तफसीर में कि एक कुरान मजीद का एक स्पेशल स्टाइल है अरबिक लैंग्वेज का। और कुरान मजीद में ये आयतें आती हैं बार बार कि ये जो कुरान मजीद है ये अरबी में है और ये क्लियर है। तो ये अरबी का होना, क्लियर होना, ये क्या, ये हम लेमैन के लिए क्या है, ये एक अल्लाह ताला बता रहे हैं, बहुत यूनिक है, बहुत पावरफुल है। इवन इसका जो स्टाइल है, और तो ये अल्लाह ताला हमें अपनी ये कुदरत ही बता रहे हैं। कुरान मजीद का मौजज़ा भी है और कुदरत भी बता रहे हैं। तो और जो लोग इसको पढ़ते हैं नहू सर्फ में, मतलब जो आलिम लोग हैं, या जो भी जो जो नहवीन हैं या नहवीन हैं, या जो अरबी को जानते हैं, वो उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इवन नॉन मुस्लिम्स भी जो हैं, जो उधर ओरिएंटलिस्ट कहलाते हैं, और उसमें काफ़ी सारे, आपको मैं बताऊं, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है, यहाँ पे काफ़ी सारे जायनिस्ट जूस हैं। वो हमसे ज़्यादा पढ़ते हैं, उनको ज़्यादा पता है, पीएचडीज हैं। बल्कि यहाँ पे इधर जो शेख हैं, वो जिन्होंने यहाँ से पीएचडी किया, वो पता चला उनके टीचर्स खुद जायनिस्ट जूस थे, और उनको अरबी कुरान मजीद का, लेकिन वो डिनाई नहीं कर सकते कि कुरान मजीद का जो है ना, ये जो स्टाइल है, ये जो इसमें जो जो ब्यूटी है, जो कुरान मजीद कहते हैं ना, ये अरबी कुरान है। तो वो फिर समझ सकते हैं लोग। एक काफिर भी समझ जाते हैं, हाँ वो डिनाई करता है लेकिन वो समझ जाते हैं। और सबसे बेस्ट जो थे लैंग्वेज में एक्सपर्टीज, वो तो वही थे जो मुशरिकीन थे उस वक्त, उनसे बेहतर तो कोई भी नहीं था। तो वो भी समझते थे, हाँ बस वो उसको अबूर नहीं कर पाते थे, ऑब्स्टिकल, कि भाई वो मान ले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। तो ये हामीम के बारे में ये थोड़ा सा था। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया कि जो पुराने जो गुजरे नेशंस उनसे, और ये बार बार जिक्र आता है कुरान में, कज़्ज़बत समूद, कज़्ज़बत आद, उन्होंने झुटलाया। और आप स्टाइल भी देखें, उन्होंने झुटलाया, उन्होंने क्या झुटलाया, उन्होंने अल्लाह ताला को झुटला दिया ना। सबसे बड़ी जो कह लें जुल्म है, जो सबसे बड़ा इनजस्टिस है, वो ये है कि लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला को डिनाई करें। और लोग यूं कर देते हैं ना, मतलब मुस्लिम्स चलो एक सटल वे में करते हैं, लेकिन काफिर तो बहुत इजीली कर देता है ना डिनाई, कि हाँ भाई मैं तो, मतलब वट एवर रीजन वो डिनाई कर देता है। तो उन्होंने भी डिनाई किया। तो ऐसा नहीं है कि वो डिनाई करते हैं तो फौरन तबाह हो जाते हैं। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, अल्लाह ताला उनको भेजते हैं मैसेजेस। लेकिन हमारे लिए कि देखो उनका हाल क्या हुआ जब वो अल्लाह से एराज कर गए, जब वो हट गए लोग, ये तो उसके सबब उसको हुआ क्या, उनका वो वाइप्ड आउट हो गए। और फिर अल्लाह ताला की जो रहमत ही इनकम्पसिंग है, कि ये जो तख्लीक है, यूनिवर्स है, इतनी सारी चीज़ें हैं, ये बार बार हमें हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ पॉइंट कर रही है ना। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कह रहे हैं हर चीज़ तस्बीह भी कर रही है और नमाज भी पढ़ रही है। जो सलाह का लफ्ज़ है, कि हर शय जो है वो कैसे नमाज पढ़ रही है। तो जब हर चीज़ है, तो हम चूंकि सबसे क्या लें, इंटेलेक्ट की अकल के हवाले से इंसान सबसे टॉप पे है ना, अब वो इतनी अकल रख के वो नहीं कर रहा, तो ये बड़ी अजीब सा वो है, मैटर है कि ये क्यों नहीं कर रहा भाई। जाहिर है इसमें ईगो है, किबर है, शैतान है, बहुत सारी चीज़ें। तो हर चीज़ कुरान मजीद की जो है वो शुड रिफ्लेक्ट हमें, हम कनेक्ट करनी चाहिए। इवन ये हामीम जो है, इसको मैंने थोड़ी सी कोशिश की, कनेक्ट कनेक्ट करना चाहिए हमें, क्या है। ये सिर्फ ऐसी हरूफ मुक़त्तआत नहीं है कि हम पढ़ के इसको बस आगे बढ़ जाएं, सवाब कमा लें। इसको सोचना चाहिए कि भाई अल्लाह ताला ने ऐसे क्यों बयान किया कुरान मजीद में। और फिर 19 to 25 में अल्लाह ताला की जो जो अदू हैं, जो खिलाफ लोग हैं, उनका जो खात्मा है। और फिर क़यामत का एक मंजर भी है कि उनका, कि क़यामत के दिन उनके हर बॉडी पार्ट्स टेस्टिफाई करेंगे उनके अम, उनके अगेंस्ट। इवन जो
زبان ہے وہ بولے گی آپ کے خلاف، ہر چیز بولے گی، آپ نے کیا بولا، آپ نے کیا کیا، آپ کے ہاتھوں نے کیا کیا، آپ کے پاؤں نے کیا کیا، آپ کی آنکھوں نے کیا دیکھا، کانوں نے کیا سنا، اس طرح وغیرہ وغیرہ۔ اور شیطان جو ہے وہ تو زین کر دیتا ہے نا یہ جو برے اعمال ہیں ان کو بیوٹیفائی کر کے دکھاتا ہے، پیکیجنگ اس کی اچھی ہوتی ہے۔ اور جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو اس کو خاموشی سے سنا جائے، کیونکہ فرشتے بھی آتے ہیں۔ میرا خیال ہے ایک حدیث ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو جو فرشتے ہیں وہ کیونکہ ریسائٹ نہیں کر سکتے، تو وہ اپنا منہ اس پہ بندے کے منہ کے اوپر رکھتے ہیں یا کچھ اس طرح ہے کہ وہ ایسے میمک کر سکیں، کیونکہ وہ ریسائٹ نہیں کر سکتے، اور فرشتے بھی اس جگہ آ جاتے ہیں اور شیطان چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی ویسے بھی بہت ساری برکات ہیں، اور جیسے ہم ابھی سن رہے ہیں، بھلے ہم دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم ان کے اللہ کی رحمت کے نیچے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور پھر 33 آنورڈز یہ دعویٰ کی، ایک دائی کی کوالٹیز اور دعویٰ کے بارے میں، کہ جب بندہ کسی کو لوگوں کو بلائے ان جنرل، تو وہ کیا کس سٹائل میں اس کو بلانا چاہیے، بہت اچھا سٹائل ہونا چاہیے، اور اس کو کیا کلیمز کیا ہونے چاہیے اس کے بندے کے، اس کے کلیم ہونا چاہیے کہ بھائی میں مسلمان ہوں۔ مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کرتا ہے، سبمیشن ہے نا، سلم جو ہے، پیسفل سبمیشن کو کہتے ہیں، ہم سبمٹ کرتے ہیں۔ اور پھر ہم یہی چیز آگے اس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ سبمیشن چونکہ ایک پیسفل والنٹری سبمیشن ہے، اور اس میں سے آپ کو ہر طریقے کا پیس مل جائے گا، انٹرنل ایکسٹرنل ہر چیز آپ کی پیسفل ہو جائے گی، اور اس سرنڈر میں ہی ہوگی، کیونکہ یا تو آپ کا ایگو یا آپ کا جو انر سیلف ہے وہ کسی اور چیز کو پہ جا کے سبمٹ کرے گا نیچرلی، ایک جیسے دنیا کی ڈسٹریکشن کی وجہ سے، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی آگے سبمٹ کرے گا۔ تو جو ایک دائی ہے وہ پہلے کہہ رہا ہے میں نے خود پیسفلی سبمٹ کیا ہے، یہ اس کے وہ ہیں، اب اب تم دنیا یا جو بھی لوگ، اب تم بھی سبمٹ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی، اور لیکن اس سے فائدہ ہے، صرف یہ نہیں کہ اٹس اے اسٹک کہ یہ بھائی یہ لو، اور یہ اس سے فائدہ ہے، واقعی میں فائدہ ہے، بلکہ ابھی دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں، امریکہ کے مسائل ہیں، یو کے مسائل ہیں، دنیا کے جو بھی مسائل ہیں، اسلام کے پاس ہر چیز کا حل ہے ان ڈیٹیل، ہماری شریعہ میں ہے، فقہ میں ہے، حدیث میں، ایوری تھنگ کا ہے۔ بلکہ مینٹل ہیلتھ کی اتنی ساری یہاں پہ ویسٹ میں جب سے ادھر رہتا ہوں، ظاہر ہے بچوں کے ساتھ تھوڑا کام، ادھر اتنے ایشوز ہیں، بہت سارے حل ہیں ان کے، بلکہ یہاں پہ کچھ ہیں ڈاکٹر لوگ، تو وہ جو تھوڑے سے پریکٹسنگ ہے ڈاکٹر، وہ میڈیسن کا بھی کرتے ہیں، اور وہ ایک اسپریچل حل بھی اس کا دیتے ہیں۔ تو اسلام کے پاس ہر چیز ہے، اور جس طرح انسان نے ترقی کی ہے جس طرح انسان نے ترقی کی ہے، ٹیکنالوجی، سائنس، اور جہاں بھی اب تو ایک پوسٹ ماڈرن ورلڈ جو ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور زیادہ ترقی تو وہ، بلکہ اس دن ہمارا ایک تھا میٹنگ میں، ایک ہماری ڈائریکٹر تھی، اس نے ایک سوال، فیوچر میں کہاں آپ لوگ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ جس طرح تک کیا پسند ہے، فیوچر پاسٹ کا کون سا ٹائم پسند ہے، کیا پریفر کریں گے آپ اگر آپ ٹائم ٹریول کر سکتے، لوگوں نے ڈفرینٹ ڈفرینٹ کا، تو اس نے بڑا اچھا میرے خیال ہے نیوانسڈ، وہ ہے بھی 50 پلس ہوگی، ہے کوکیجن، بڑا اچھا تھا، اس نے کہا گائز آئی ریئلی تھنک دیٹ وی آر گڈ ایٹ کلنگ ایچ ادر، کیونکہ لوگوں نے ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزیں بولی نا، کسی نے کہا فیوچر میں اچھا ہوگا کیونکہ اے آئی ہوگا، فلاں ہوگا، ہیومنز جو ہیں وہ ہائرارکی آف نیڈز میں اوپر سے اوپر چلے جائیں گے، کسی نے کچھ بولا، کسی نے پاس، اس نے کہا جو فیوچر دکھتا ہے جو زیادہ، اور بات تو صحیح کہ ہم لوگ وی آر گیٹنگ بیٹر ایٹ ٹیکنالوجی، یہ وہ صحیح ہے، لیور اسٹینڈرڈ آف لیونگ، بٹ وی آر گیٹنگ بیٹر ایٹ کلنگ، اور یہ واقعی میں صحیح بات ہے کہ آپ اگر دیکھیں پہلے کیسے ہوتا تھا، لوگ کرتے تھے لڑائی، فیوڈز وغیرہ، اب جس لیول پہ مارا جاتا ہے، جس طرح وائپ آؤٹ کیا جاتا ہے، تو وہ واقعی میں اٹس دا موسٹ ایفیشینٹ وے، موسٹ ڈیڈلیسٹ وے۔ تو اب یہ ظاہر ہے یہ بات ٹینجنٹ پہ چلے گی، لیکن اس سب کا یہ ہے کہ مطلب ہمارے دین میں یہ سب کچھ ہے، ہاں ہم نے شاید اس کو اس طرح اپروچ نہیں کیا، یا سمجھا نہیں، میں نے خود نہیں سمجھا کہ بھائی اس میں واقعی میں حل ہے، مطلب ہاؤ ڈو یو ڈیل ود اے میسڈ اپ سچویشن، کہیں بھی میسڈ اپ سچویشن، گھر میں ہو، کام پہ ہو، معاملات میں ہو، کہیں بھی ہو، تو اس بالکل حل ہے۔ صبر ایک بڑی ایک کیا کہلیں، ایک وہ کلیشے لگتا ہے، صبر کرو صبر کرو، صبر آپ سیکھو کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے،
اس سے کیا ہوتا ہے، صبر کے مراحل سے اگر آپ گزرے ہیں اور آپ کو وہ واقعی میں وہ صبر جمیل جو ہے مل جائے، تو پھر آپ یو آر انسٹاپیبل، اینی سچویشن آپ ڈیل کر لیں. غزہ اس کی ایگزامپل ہے. تو اسلام بینگ اے مسلم، یہ گوئنگ بیک کنیکٹ کر رہا ہوں میں اس کو سارے کو، یہ پیسفلنس ہے. اور یہ اس کے سولوشنز ہیں. ظاہر ہے ابھی وہ امپلیمنٹڈ یا کہیں ایک پراپر اس میں نہیں دکھ رہے آپ کو، شاید انڈیویجول لیول پہ یا کہیں کہیں کنٹریز میں یا قصبوں میں دکھ جائے گا. بٹ اسلام کے پاس ہیں سولوشنز، اور وہ انشاءاللہ آگے وقت آئے گا جس میں دکھے گا. تو جو دائی ہے، تو جو دعویٰ کرتا ہے پہلے وہ خود پہ کرتا ہے، پھر وہ اس کو پروپوز بھی کرتا ہے، پھر وہ اس کو پھیلاتا بھی ہے. اور پھر جب سنسیئرلی آپ کسی کو دعویٰ دیتے ہیں تو اس کے ریزلٹس ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. اور پھر یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے کہ جو آ، جو بری چیز ہے سیئہ، اس کو اچھائی سے آپ وہ کریں، ریپیل، جو ہے نا. جیسے ایون ہے کہ آپ کسی سے جاہلوں سے کلام کریں تو ان کو سلام کر کے نکل جائیں. اور یہ واقعی میں اگر آپ کبھی ٹرائی کریں، کوئی ایسی طوفان بدتمیزی ہو رہی ہے، گالی گلوچ یا بہت زیادہ کچھ ہو رہا ہے، آپ واقعی میں سلام کر کے سائڈ پہ ہو جائیں نا، آپ کو لگے گا پتہ نہیں کیسی کوئی ٹائڈل ویو آ رہی تھی اور لٹرلی آپ نے ڈاج کر لیا. ڈاجنگ دا بلٹ والی بات، وہ کبھی ٹرائی کر کے دیکھیں. اور یہ اٹ ورکس، کیونکہ تماچا بھی پڑ جاتا ہے. ذرا ہر سچویشن میں نہیں ہوگا، بٹ جب کچھ ایسا ہو رہا ہو تو آپ اس کو کر کے آپ سائڈ لائن کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر وہی بات کہ میرے خیال ہے یہ نیکسٹ اس میں ہے کہ جو کتاب ہے قرآن مجید عربی میں ہے، یہ کلیئر ہے، اس کی آیتیں محکم ہے، کلیئر. اور یہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا کہ اس کی جو جوز کی جو سمری ہے وہ یہی ہے کہ ہر ہر لحاظ سے ہمیں سچ سچ پہ رہنا چاہیے. اچھا ایک سیکنڈ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا تو اچھا اب ہم 25 جز میں ہم انٹر ہو گئے. تو اس میں سورہ فصلت فنش ہو جاتی ہے ادھر. اور اور ہم ابھی میرے خیال ہے اس کا اگر ہم دیکھیں سورہ الجاثیہ سے میرے خیال شروع ہو 25 میں فصلت ہے. ہاں سورہ شعراء ہے. اچھا سورہ شعراء ہے. تو یہ میرے خیال ہے اسی کے نوٹس ہیں. تو نیکسٹ جو سورہ ہے سورہ شعراء ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سٹارٹ ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا بیسیکلی ذکر ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورا عطا فرمائی، اور یہ کہ بنی اسرائیل نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اور پھر اس میں ظاہر کچھ اور ڈیٹیل ہوگی ہے، یہ میں نے نہیں مینشن کی، اس میں میرے خیال ریفائن کر لیں گے. اور پھر اس میں قیامت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ سوال کرتے ہیں لوگ کہ قیامت کا دن کب آئے گا. اور اس کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم الغیب جو ہے. اور اللہ اسی کو آگے کنٹینیو کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو غیب کی باتوں میں سے ایک یہ بات ہے کہ عورت جو ہے اس کی کیا، اس کے وہ کیا، اس کا جو بچہ ہے اس کی، اس میں وomb میں بچہ ہے وہ کون ہوگا، کیا ہوگا. اور صرف ادھر وہ جینڈر کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ کچھ لوگ کہیں گے الٹرا ساؤنڈ تو آ گیا پہلے نہیں تھا، تو اب تو ہمیں بھی پتہ ہے معاذ اللہ.
لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ صرف جینڈر یا ایک لمیٹڈ نہیں. اب کسی کو پتہ ہے یہ بچہ زندہ پیدا ہوگا کہ نہیں، یہ کون سا مطلب اس کا نام کیا رکھا جائے گا، چلو کوئی رگبی لیول ہے، لیکن یہ کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کہاں رہے گا، ایکس وائی زی ایکس وائی زی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کو جو علم ہے، جو ووم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بیفور ایون انسیپشن اللہ کو ہر چیز پتہ ہے، علم الغیب کی بارے میں. اور پھر آگے کی بات بھی پتہ ہے، واٹ شی ول گیو برتھ، اور یہ اس کو آگے کی بات ہے. پھر آیا 47 سے ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ پوری جو یہ جو بنی آدم ہے، ہم بنی آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کو ایک کمیونٹی بنا دیتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور سب ایک ہی ہو جاتے ہیں، کوئی ٹرائبز نہیں ہوتے، ایون کلرز بھی نہیں ہوتے، ریجنز بھی نہیں ہوتے. تو پھر اگر کوئی عبداللہ ہوتا، کوئی ٹام ہوتا، کوئی ہیری ہوتا، تو سب ایک ہی ہوتا ہے، سب ایک ہی جیسے دکھتے، ایک ہی جیسی زبان ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس لیے بنایا تاکہ تعارف، قرآن مجید میں آتا تھا کہ ایک دوسرے سے تعارف کرو، سیکھو. اور وہ چیزیں یونیک ہیں کیونکہ بھائی کسی کی لینگویج یونیک ہے، کسی کا طریقہ کار یونیک ہے. جیسے ادھر ویسٹ میں نے سیکھا ہے یہاں کے پروسیسز بہت اچھے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، ڈسپلن بہت اچھا ہے. تو بلڈ کہہ لیں، بلڈ کرنے میں مطلب ان کی وہ اچھی پروسیس، بلڈنگ میں اچھی امپلیمنٹیشن بھی اچھی ہے، فالوئنگ بھی اچھی ہے. تو یہ اچھی چیزیں بندہ یہ سیکھے اور پھر جا کے ہم اپنی جگہوں پہ سکھائیں، یا جو بھی وغیرہ ہو گیا. اس طرح آپ اس کو کراس کہہ لیں، کراس ٹریننگ وٹ ایور اس کو کر سکتے ہیں. پھر قیامت کے دن اسی کا کنٹینیو ہو رہا ہے قیامت کی بات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں قیامت کے دن جو بھی ڈفر کرتے تھے لوگ، وہ سب کلیئر ہو جائے گا، جو جو معاملات تھے. اور لیس کمثلی شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح کوئی بھی نہیں. اللہ کا کوئی، یہ جو سورہ اخلاص میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرح کفو، کفو ہے نا، کہ کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرح. اور جب بھی کوئی، یہ میرے خیال ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا تھا، جب بھی کوئی اگر امیج بھی آتا ہے نا، امیجنیشن میں آپ سوچتے ہیں یار اللہ تعالیٰ جیسے، یہ حدیثیں ہیں، احادیثیں ہیں. قرآن مجید میں بھی تھوڑی کچھ ہے، جیسے اللہ کا عرش آتا ہے قرآن مجید میں، اللہ کی کرسی آتی ہے، یہ ساری اللہ کا ہاتھ، ید اللہ آتا ہے، بہت ساری. تو ایک امیج آ جاتی ہے بندے کی، ظاہر ہے ہم لمیٹڈ ہیں کہ بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ایسا آسمان ہوگا یا ایسا ہوگا. تو جو بھی کوئی ایسی امیج آئے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ہے. وہ ایک بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میرے بڑا اچھا تھا کہ اگر ہم انویژن کریں کہ ایک ایسی کرسی ہوگی، ایسا آسمان ہوگا، تو دیٹ از ناٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. وہ صرف قیامت کے دن جو بالکل لکی لوگ ہوں گے، جو بہت ہی اللہ کے فضل سے جو ہوں گے نا، جو وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے قیامت میں، جنت میں. جو جنت میں داخل ہوں گے پہلے اللہ کی رحمت سے، اور پھر جنت میں بھی جب اللہ تعالیٰ دیدار کروائیں گے جب بھی، وہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں، ایسے لوگ میں شامل کرے کہ ہم جنت میں پہلے تو پہنچ جائیں اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں. آمین. اور پھر اس کے بعد اچھا یہ بڑی یونیک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دعویٰ تبلیغ کے لیے بھی چوز کرتے ہیں اپنے لوگ. ہر کسی کو نہیں، مطلب یہ ہو جاتا ہے نا، مطلب نو، یہ ایسی نہیں ہے، فری فار آل نہیں ہے، یا کسی کی کوئی کوئی نیکی تھی یا کوئی بہت ہی اچھے اس کی لینیج تھی، وہ اللہ تعالیٰ چوز کرتا ہے کہاں سے کیسے بھی چوز کر ڈالا. ہو سکتا ہے کوئی لینیج ہی نہیں تھی، اللہ نے اٹھا لیا. ادھر کتنے لوگ ہیں، گورے ہیں کافر ہیں، کالے ہیں کافر ہیں، میکسیکن ہیں کافر ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اللہ کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، دین بھی سیکھتے ہیں. کتنے ہمارے لوگ ہیں مسلمان ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے. پاکستانی ہے نماز نہیں پڑھیں گے، کوئی لیبنیز ہوگا نماز نہیں پڑھے گا، کوئی یمنی ہوگا نماز نہیں پڑھے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اس دعویٰ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ چوز کرتا ہے، ہر چیز کے لیے بھی نا. تو ہم، ہاں ہمارے ہاتھ میں کہ ہم مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چوز کر لے اپنے دین کے لیے. اس سے بہتر اور کیا کام ہے کہ ہم اللہ کے امپلائی بن جائیں، کہ اللہ ہمیں پھر ریمینیر وہ کرے، ریکمپنس کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں پے کرے. اور اللہ تعالیٰ کا تو پیمنٹ تو سب سے بہتر ہے. اور اور پھر اس کے بعد ہاں یہ بڑی بڑی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ جس کو بھی دے، پھر اس کی پکڑ بھی ہوتی ہے. پھر یونس علیہ السلام کا میں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ جس طرح وہ جو آیت کریمہ ہے جو کافی لوگ پڑھتے ہیں برے حالات کے لیے، بری سچویشنز کے لیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس میں دیکھ رہا تھا یہ جو لفظ ظلم، ظلم ہے نا، وَإِذْ نَادَاهُ الظُّلُمَاتُ، اس سے جو پیچھے ہے آیت، وَإِذْ نَادَاهُ الظُّلُمَاتُ، اذ نادى الظلمات، کہ انہوں نے پکارا ظلمات. ظلمات تو ظلم کرنے سے کہتے ہیں، لیکن اندھیرے،
اور اس میں جو تفسیر عثمانی میں تھا اور ترجمہ بھی تھا، اس میں تھا گھٹن والی، گھٹن کی کیفیت بیان ہو رہی تھی کہ ان کی گھٹن کی کیفیت. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس میں ذرا زوم ان کریں کہ وہ جو ہیں وہ ایک تو پانی میں تھے، پانی کے نیچے، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں، پھر اس کے بھی اندر، مطلب لیئرز میں نا. تو آپ دیکھیں کوئی سب مرین ہوتی ہے وہ بھی بہت ہی نیچے ہوتی ہے، کیونکہ پانی کے اندر بھی تہ کی تہ لیئرز ہیں نا، ڈارکنیس کی، پریشر کی. پھر اس کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس گھٹن کی جگہ سے انہوں نے پکارا. اور صرف ایک قسم کی نہیں، بہت قسم کی مطلب ظلمات، اندھیرے تھے نا. پھر اللہ نے بس پکارا اور یہ پڑھا تو بس اللہ تعالیٰ نے دے دیا، سنسیئرلی پکارا نا. تو اس میں جو مجھے ایک وہ تھا کہ یہ جو ظلمات کا جو ورڈ ہے، اس کی کتنی ساری ایک تو وہ ہے تفسیر ہے، اس کی ڈیپتھ بھی ڈفرینٹ ہے. کیونکہ ظلم تو مجھے جو سمجھ آتا ہے کہ ظلم ہے بھائی، کسی کو قتل کر دیا یہ ظلم ہے. لیکن اندھیرے بھی ظلم ہے، گھٹن والا اندھیرا بھی ظلم ہے، ڈفرینٹ لیئرز والا اندھیرا بھی ظلم ہے. تو یہ ساری چیزیں اور ظلم بندہ پہلے اپنے آپ پہ یا تو کسی اور کے ساتھ کر سکتا ہے، یا اپنے اوپر کر رہا ہے. تو اپنے اوپر کرنے والا ظلم بھی، مطلب اس کو اگر میں شاید دیکھ سکتا ہوں، وہ بھی لگتا ہے کہ بہت ہی سیویئر ہے، کہ آپ اتنے وہ ہو گئے کہ آپ اپنے اوپر ہی کر رہے ہیں نا. جیسے کہتے ہیں اپنے اوپر کلاڑی مارنا. آپ سوچے کوئی کلاڑی اٹھا کے کیوں اپنے پاؤں پہ مارے گا؟ مطلب لٹرلی وہ آپ کیوں اپنا پاؤں کاٹیں گے؟ تو اس واقعی میں اس سے بڑا ظلم تو کوئی سمجھ بھی نہیں آتا. اور پھر اس میں آخر میں، اس کے بعد ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں. پھر کہ قیامت کے دن جو جھٹلا رہے ہیں لوگ، وہ اس کے لیے بہت جلدی کرتے ہیں، تعجل، عجل کرتے ہیں کہ جلدی جلدی کدھر ہے، کہ کدھر ہے وہ، مطلب نا، مطلب جلدی ان سینس کہ وہ کہتے ہیں ہاں کدھر ہے پنشمنٹ، کدھر ہے، کوئی کچھ نہیں. اور جو بلیورز ہے وہ ڈرتا ہے قیامت سے. اس کا طرز عمل یہ نہیں ہوتا کہ بھائی ہاں پہ کدھر ہے، لے آؤ بس لے آؤ، ہم جہنم میں چلے جائیں گے تو کیا ہو. تو وہ ڈرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. ہوپ اینڈ فیئر بوتھ اس کی جو ہے کیفیت ہونی چاہیے. پھر اس کے آگے آئے 20 آنورڈس، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اور جو نعمتیں ہیں جو جو آخرت کی نعمت چاہے گا اس کو بہت زیادہ ملے گا، اور جو صرف دنیا چاہے گا اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے اس کو ادھر مل جائے مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہمیں ادھر بھی بیسٹ ہے اور آخرت میں بھی بیسٹ ہے. اچھا اب ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں. ہاں یہ بڑی اچھی حدیث تھی. اچھا اس کا ریفرنس یہ تھا ریفرنس 40 دیکھ لیں. حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللهم صل وسلم علی نبینا محمد. ما نهيتكم عنه فاجتنبوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. بخاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں نے منع کر دیا ہے forbidden، اس کو چھوڑ دیں، اور جو میں نے آرڈر کیا ہے وہ کریں. ڈو ایز مچ، اور جتنا وہی فتق اللہ مستطاعت، جتنی استطاعت ہے، جتنے تقوی ہے اتنی آپ کریں. اور ویریلی اٹ واز اونلی دا ایکسیسو کوشچننگ. اور پھر یہ ڈس ایگرینگ دیکھیں نا، بنی اسرائیل کی بھی بات ہے اس میں، لیکن کہ سارے نیشنز کی بات، پروفٹس جو بھیجے گئے ہیں جتنے بھی نیشنز تھے، وہ ان کی جو مطلب کہ ہلاکت ہے یا جو ان کا طرز عمل تھا برا، جو پسندیدہ نہیں ہے، تو ایکسیسو کوشچننگ. اب اس میں یہ ہے کہ بالکل اس میں بندہ کیسے بیلنس کرے کہ بھائی تو کیا ہم سوال نہیں پوچھیں، دین کیسے سیکھیں گے. تو اس میں وہ جو نہیں ہوتی کج کجی، یا وہ کہنے ہیں کہ ایک اسٹبرنس آ جاتی. بھائی آپ کو کسی اسکالر یا کسی لرنڈ بندے نے انٹرٹین کیا ہے، آپ نے اس کا 30-40 منٹس لیا ہے، وہ چلو ملٹیپل سیشن، اس کے بعد اگر اس نے آپ کو کر دیا تو اس کے بعد بھی جو ہے نا آپ تھوڑا سا پھر اس کے بعد تھوڑا سا مطلب کوشش کریں خود خود ہونا. ظاہر ہے جیسے میں ہوں، میں تو ہر چیز کی تہ میں جاتا ہی رہتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی کھول دیتا ہے. بٹ اس میں ہے ایک تو مجھے جو اس سے سمجھ آتی ہے
کہ مطلب ٹو مچ کوشچننگ ہے، ٹو مچ ہر چیز، اور اسپیشلی چیزوں کی جیسے آج کل وہی میں کہہ رہا تھا نا، بہت ایزیلی ہم چیزوں کو ڈسمس کر دیتے ہیں، یار یہ تو ایسی، یہ تو ہے نہیں، یہ کیا بکواس، تو وہ والا تو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اور پھر اس میں بھی تھوڑا سا ایٹیکیٹس کا بھی ہے کہ یہ ہے، کیونکہ دیکھیں پرانی نیشنز کا تو تھا، اب جیسے اس میں جو مجھے سمجھ آ رہی سورہ بقرہ میں بھی، جو جیسے بقرہ کا جب انہوں نے کہا کہ وہ ذبح کرنا ہے کاؤ کو، تو انہوں نے بس شروع ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بس ذبح کرو، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے خود کہا کہ بھائی کیسی ہونا چاہیے بھینس، کون سے رنگ کی، کیسی نسل کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، پھر اللہ تعالیٰ اور آپ کو اس میں کر دیتا ہے، پھر جو آگے ڈیٹیلز ہے نا، کہ سفرا تھی، یلو تھی، ایسی تھی، اتنی عمر کی تھی، ایسی اس کی لینیج تھی ہونی چاہیے تھی، اور ایسے اس کے اسپاٹس ہونے چاہیے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ کو بھی نہیں پسند۔ تو اس پہ ہی ہم آج ختم کرتے ہیں، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ کوئی اگر کوئی چیز ہو، کامنٹ ہو، کوئی بھی چیز بات ہو کسی بھی حوالے سے، اس کو دیکھ لیں، ٹائم زیادہ ہے آج۔ میں جو ہے یہ چیٹ میں نا ایک حدیث جو ہے وہ ڈراپ کر رہا ہوں، یہ ہم نے سب نے سنی بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لاسٹ خطبہ تھا، اور یہ میں ہاں پہلے نے بات کی بھی ہے، لیکن یہ مجھے لگتا ہے یہ جو ہے نا بڑی ایور گرین بات ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم obviously انہوں نے کافی ساری چیزیں بتائی تھیں خطبہ وداع میں، پر ان میں سے ایک جو تھی وہ مجھے لگتا ہے وہ سب پہ اپلائی کرتی ہے، ہر روز کرتی ہے، کرنی بھی چاہیے، اور وہ یہ ہے انگریزی میں: all those who listen to me shall pass on my words to others, and those to others again, and may the last ones understand my words better than those who listen to me directly. تو مطلب یہ وہی چیز ہے کہ یہ آلموسٹ ہمیں ڈائریکٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشن جیسے دے دی تھی اسی وقت، کہ جو یہاں پہ ہیں وہ آگے پہنچائیں، اور جو آگے پہنچائیں گے وہ اپنے والوں کو اور آگے پہنچائیں، اتنا آگے پہنچائیں، اتنی کلیئرٹی کے ساتھ کہ جو لاسٹ ونز ہیں وہ جو جن کو ڈائریکٹلی میسج دیا تھا ان سے بھی زیادہ اچھا وہ سمجھے۔ تو یہ وہی وہ دعویٰ دائی والا کانسیپٹ، تو ہم ظاہر ہے ہم لوگ کو ایکسپرٹس میں بھی شاید نہیں بھی ہونا، وہ کچھ بھی ہو، ایک آیت بھی ہو تو پہنچائیں جو ہم ہر وقت سنتے ہیں اپنے سرکل میں، فیملی میں، دوستوں میں، اپنے آفس میں، تو کیا پتہ کوئی بات لگ جائے کسی کی، اللہ دل میں تو اللہ ہی ڈالتا ہے، تو اس پہ تھوڑا غور کریں، بلکہ آپ لوگوں کو اگر موقع ملے تو ان کا خطبہ نا آپ پڑھیں، بہت بہت زبردست ہے، جتنی ساری باتیں ہم آج سنتے ہیں خاص طور پہ ویسٹرن ورلڈ میں، ایکوالٹی، ڈائیورسٹی، ڈسکریمنیشن، ساری فیوڈز اور ربا، ساری چیزیں کورڈ ہیں، تو یہ ہے، بس اس پہ غور کریں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، کوئی اور کوئی کرنا چاہے گا کامنٹ یا کوئی چیز بھی؟ ہمارے پاس نہیں معید، السلام علیکم۔ وعلیکم حمزہ السلام۔ بات ہے یار، نہیں تھینک یو، گلا خراب ہونے کے باوجود ماشاءاللہ بہت زبردست سیشن، اور آئی جسٹ وانٹ ٹو سے تھینک یو، اور جی بہت بہت گین کیا اس میں سے، تھینک یو۔ جی جزاک اللہ خیر۔ چلیں اس کو پھر ہم ریپ اپ کر دیتے ہیں، ادھر ہی 3 منٹ ہمارے پاس ہیں بچے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سے کام لیتا رہے، تو اور جو نبیل بھائی نے بھی بس جو کہا ہے کہ ہم پہنچا دیں جو بھی ہمیں آتا ہے، اور یہی یہ جو کر رہے ہیں ہم، یہ اسی کی کوشش ہے، جس کیپیسٹی میں بھی آتا ہے، جتنا بھی سمجھا ہے اس کو پہنچا رہے ہیں، اور بس کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہہ لیں نا لیگیسی، وہ یہی لیگیسی ہے، مطلب دس از اٹ، مطلب یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا دائرہ کار ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم آگے کرتے رہیں، اور پھر دنیا میں انشاءاللہ پازیٹیو چینج اسی طرح آئے گا، ہماری انٹرنل سے شروع ہو کے، تو اس میں ختم کرتے ہیں، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزاک السلام اللہ، علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔ وبرکاتہ۔